کہ اسٹیبلشمنٹ اور مسلم لیگ نون کے درمیان دوریوں کا آغاز کہاں سے ہوا، ایسا کیا ہوا، اور عمران خان ایک بار پھر مرکز نگاہ بن گئے ہیں۔ پریشانی ہے، پینک ہے، اختلافات ہیں، یہ سب کیوں ہو رہا ہے؟ دیکھیں، اگر میں اس سب کو جو اس وقت اسٹیبلشمنٹ اور مسلم لیگ نون کے درمیان چل رہا ہے، اس کو اگر میں ایک جملے میں آپ کے سامنے رکھوں تو یہ صرف ایک دوسرے کی ناکامیوں یا ہونے والی سسٹم کی ناکامیوں کو ایک دوسرے پر ڈالنے کی لڑائی ہے، بس اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے۔ اور اس پہ بھی ذرا بات کریں گے کہ حل عمران خان کیوں ہے، کیا یہ کوئی جذباتی بات ہے یا نہیں، یہ حقیقت بھی ہے، اس کو ہم ذرا دلائل کے ساتھ بھی دیکھ لیں گے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ پچھلے 4 سال میں ہم نے دیکھا کہ ہر فیصلہ اسٹیبلشمنٹ اور مسلم لیگ نون نے مل کے کیا۔ جو کچھ اسٹیبلشمنٹ کو چاہیے تھا وہ مسلم لیگ نون نے، پیپلز پارٹی نے اسمبلی کے ذریعے ان کو دے دیا۔ جو کچھ نون لیگ کو چاہیے تھا، شریف خاندان اور زرداری خاندان کو چاہیے تھا، وہ اسٹیبلشمنٹ نے عدالتوں کو مینیج کر کے، جوڈیشری کو مینیج کر کے، اور وہ ان کو دلوا دیا۔ نواز شریف اشتیاری تھے، فراری تھے، مفرور تھے، بھگوڑے تھے، پاکستان کے اداروں کو مطلوب تھے، لیکن پھر کیا ہوا؟ کیسے وہ پاکستان آئے؟ ایئرپورٹ پہ بایو میٹرک سسٹم پہنچا ہوا تھا۔ جسٹس عامر فاروق نے کس طرح سے اس سارے میں کردار ادا کیا؟ کیا جسٹس عامر فاروق کو نون لیگ نے مینیج کیا تھا؟ کیا نیچے کی عدالتوں کو نون لیگ نے مینیج کیا تھا؟ کیا عمران خان کا راستہ 8 فروری 2024 کو نون لیگ نے روکا تھا؟ تو اس لیے تمام فیصلے انہوں نے مل کر کیے ہیں۔ وہ مجھے میاں والی کا ایک لطیفہ یاد آ گیا ہے، میں اردو میں آپ کو سنا دیتا ہوں۔ ویسے وہ مزہ تو آتا ہے کہ جب آپ میاں والی کی سرائیکی زبان میں سناتے ہیں، لیکن وہ لطیفہ یہ ہے کہ میاں والی کے ایک باپ نے اپنے بیٹے کی جو قمیض تھی اس کے جیب چیک کیا تو اس میں سے نسوار نکلی، سگریٹ نکلی اور لڑکیوں کے خط نکلے۔ تو باپ نے مارنا شروع کر دیا اس کو، تو وہ کہے کہ ابو میری بات تو سنیں۔ تو جب اس نے اچھی خاصی اس کو کوٹ لگا لی تو اس نے کہا ہاں بتاؤ۔ اس نے کہا ابو میں نے تو آپ کی قمیض پہنی ہوئی ہے۔ تو بات یہ ہے کہ مسلم لیگ نون یہ کہہ رہی ہے کہ یہ جو اسٹیبلشمنٹ اب ہمیں یہ کہہ رہی ہے کہ ہماری گورننس ٹھیک نہیں ہے، ہماری پالیسیز ٹھیک نہیں ہیں، ہم ناکام ہو گئے ہیں، تو ہم اس حکومت کے جو کپڑے ہیں، جو شرٹ ہے، جو قمیض ہے، وہ تو اسٹیبلشمنٹ کی ہے، یا آپ چلیں یہ کہہ لیں کہ اس جیب کے اندر جو خط ہیں یا جو چیزیں وہ تو اسٹیبلشمنٹ کی دی ہوئی ہیں۔ وہ یہ کہتے ہیں، نون لیگ یہ کہتی ہے، جب آپ نون لیگ کے لوگوں کے پاس بیٹھتے ہیں تو وہ بالکل ہاتھ کھڑے کر دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک ایس ایچ او تو کیا، ایک چپراسی بھی ہماری مرضی سے نہیں لگ سکتا۔ 100% فیصلے اسٹیبلشمنٹ نے کیے ہیں۔ اور اس وقت آپ دیکھیں، نون لیگ والوں کے پاس آپ جا کے بیٹھیں، اور اگر آپ کے ان کے ساتھ اچھا تعلق ہو، اور بس یہ وہ ضرور اتنے خوفزدہ ہیں کہ وہ کہیں ایسی جگہ بات نہیں کرتے جہاں پہ CCTV کیمرے لگے ہوئے ہوں، وہ کہیں ایسی جگہ بات نہیں کرتے جہاں پہ کوئی موبائل پڑا ہو، موبائل رکھوا کے باہر لے جاتے ہیں اور پھر وہ کھول کے بات کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جو کیا وہ اسٹیبلشمنٹ نے کیا، ہم نے تو کچھ نہیں کیا، جو اسٹیبلشمنٹ کہتی گئی ہے ہم کرتے گئے ہیں۔ اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس سسٹم کی اگر کامیابی ہونی تھی تو اس میں دونوں کی کامیابی تھی، نون لیگ، پیپلز پارٹی، اسٹیبلشمنٹ، سب کی کامیابی تھی۔ لیکن اب کیونکہ یہ سسٹم ناکام ہوا ہے اور کولیپس ہو چکا ہے، تو اس لیے اس سسٹم کے کولیپس ہونے کے سب ذمہ دار ہیں، بشمول میڈیا کے وہ تمام لوگ جو اس نظام کو سپورٹ کر رہے تھے، بشمول وہ تمام ججز جنہوں نے عمران خان کے خلاف فیصلے دیے، بشمول وہ 60 جج جن کو پچھلے 2-2.5 سال میں عدالتوں کے اندر لگایا گیا، بشمول جسٹس جائیہ خان، جسٹس قاضی فائز عیسیٰ، جسٹس ڈوگر، جسٹس امین الدین۔ یہ پورے سسٹم کا، اس میں پورا سسٹم اس کے اندر جو ہے وہ شریک جرم ہے۔ ورنہ یہ نہیں ہے کہ یہ کسی ایک کی جو ہے وہ ناکامی ہے، لیکن اب ظاہر ہے ناکامی اسٹیبلشمنٹ کا ہمیشہ سے یہ رہا ہے کہ انہوں نے اینڈ پہ پولیٹیشینز کے اوپر یہ ملبہ ڈالنا ہوتا ہے۔ اور کل DGSPR نے کہہ دیا کہ کشمیر کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے وہ فیصلے آزاد کشمیر کی حکومت کر رہی ہے، اور وہاں کی پولیس ان سارے معاملات کو دیکھ رہی ہے۔ انہوں نے کیٹیگوریکل کہہ دیا۔ مشال ملک کا وہ بیان دیکھ لیں، انہوں نے کہا کہ فوج تو کشمیریوں کے ساتھ کھڑی ہے، یہ جو کر رہے ہیں وہاں کے سیاستدان کر رہے ہیں۔ اچھا، اب آگے چلتے ہیں۔ جو اسٹیبلشمنٹ کے جو چیزیں اسٹیبلشمنٹ کرنا چاہتی تھی، اس پہ بھی آنے سے پہلے محسن نقوی اس نظام میں سب سے طاقتور ترین سویلین ہے، سب سے طاقتور ترین سویلین ہے محسن نقوی۔ وزارت داخلہ ان کے انڈر، تمام FIA، تمام ادارے ان کے اندر، وہاں تو کوئی مداخلت نہیں تھی۔ تو اس میں امن و امان ملک بھر میں وزارت داخلہ سے متعلقہ امن و امان کی صورتحال آپ دیکھ لیں کہ 2026 میں اب تک کی جو واقعات ہیں، پچھلے 20-25 سال میں میرا نہیں خیال کہ کسی بھی 7 ماہ کے اندر اتنے زیادہ واقعات جو ہیں وہ 7 ماہ میں ہوئے ہوں جو 2026 میں ہوئے ہیں۔ محسن نقوی تو ان کا کوئی شریک ہے ہی نہیں، وہ تو آل اینڈ آل ہے۔ اچھا چلیں، وزارت داخلہ میں بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ نیچے چلیں، پولیس ہے، فلاں PCB میرا سبجیکٹ نہیں ہے، کرکٹ شوق سے کبھی دیکھا کرتے تھے، اب بھی کبھی کبھار میچ دیکھ لیتے ہیں، لیکن اس طرح سے میرے سبجیکٹ نہیں ہے، بلکہ ہم اکثر دوست بیٹھے ہوتے ہیں اور جب میچ چل رہا ہوتا ہے تو میں جب کمنٹری کر رہا ہوتا ہوں تو وہ دوست بڑے انجوائے کرتے ہیں کہ مطلب عجیب باتیں کر رہے ہو، ایسے نہیں ہوتا، ایسے ہوتا ہے۔ تو لیکن
آپ دیکھ لیں کرکٹ کے ساتھ کیا کیا محسن نقوی صاحب نے. وہ چیئرمین پی سی بی کے طور پہ تو مطلب کوئی تصور ہی نہیں ہے کہ کوئی بندہ اس میں مداخلت کر سکے, تو کیا وہ انہوں نے چلا لیا ہے. اور اچھا پھر دیکھیں ایس آئی ایف سی, کہا یہ گیا کہ ایس آئی ایف سی کے تحت پاکستان کے اندر جو فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ ہے وہ ہر سال $12 ارب تک لے کے جانی ہے. $2 ارب تھی, $12 ارب تک لے کے جانی تھی, لیکن وہ کہاں پہ آ گئی ہے؟ $1 ارب پہ آ گئی ہے. $2 ارب سے $1 ارب پہ آ گئی ہے. پچھلے 50 سال کی کم ترین سطح پہ آ گئی ہے فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ, جس نے $12 ارب سالانہ پہ جانا تھا اور 5 سال میں $60 ارب کرنی تھی انہوں نے فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ. کیوں؟ اب اسٹیبلشمنٹ یہ کہتی ہے کہ بیوروکریٹس جو ہیں وہ فلان ہیں ڈھینگ ہیں, بیوروکریٹس نے نہیں چلنے دیا. تو بیوروکریٹس مطلب کیا پاکستان کے اندر بیوروکریٹس کی جرت ہے, مجال ہے بیوروکریٹس کی کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کے سامنے ٹھہر سکیں یا ان کے ساتھ دو نمبری کر سکیں؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ایک ایس آئی ایف سی کا آپ نے ادارہ بنا دیا, لیکن پاکستان کے اندر پولیٹیکل اسٹیبلٹی نہیں ہے. پاکستان کے لوگ اس نظام کو ایکسیپٹ نہیں کر رہے, امن و امان کا مسئلہ ہے اور کئی چیزیں ہیں. جب تک یہ چیزیں حل نہیں ہوں گی تو تب تک چیزیں نہیں آگے چل سکتی. تو ایس آئی ایف سی نہیں ڈیلیور کر سکی. اب اسٹیبلشمنٹ اس کا ملبہ ڈالتی ہے سویلین حکومت پہ, سویلین حکومت اس کا ملبہ ڈالتی ہے اسٹیبلشمنٹ پہ. وہ کہتے ہیں بھئی حاضر سروس لوگ بیٹھے ہیں, ہماری کیا مجال, ہماری کیا جرات کہ ہم اس میں کوئی مداخلت کریں, ہماری تو کوئی مداخلت نہیں ہے. پھر خلیجی ممالک سے ہمیں بتایا گیا کہ $100 ارب آ رہا ہے, نہیں آیا. مطلب پہلے سے جو مطلب انویسٹمنٹ $1 کی خلیجی ممالک سے نہیں آئی. اچھا وہ بھی تباہ نہیں ہے, جب ملک کے اندر امن و امان ہوگا, جب ملک کے اندر سیاسی استحکام ہوگا, یہ ساری چیزیں وہ نہیں ہو سکا. اچھا اب سیاسی استحکام کیسے آئے گا؟ جب لوگوں کا سسٹم پر اعتماد ہوگا. لوگوں کا اعتماد کیسے ہوگا؟ جب ان کے ووٹ کی عزت ہوگی, جب وہ جو سوال کریں گے آزادی ظاہر رائے ہوگی, جب عدالتوں سے انصاف ملے گا. اب آپ دیکھیں کہ آئینی عدالت میں ایک کیس گیا یہ سپر ٹیکس کا. حکومت نے پہلے ہی اپنے آئی ایم ایف کو بتا دیا کہ اتنے $100 ارب جو ہے نا وہ اس وقت سپریم کورٹ تھی, آئینی بینچ تھا, آئینی بینچ فیصلہ دے گا سپر ٹیکس کے حق میں, اتنے $100 ارب تو ادھر سے آ جائیں گے. یعنی پہلے سے حکومت نے بتا دیا ابھی کیس چلنا ہے, تو پھر ایسے ہی ہوگا جب نا انصافی ہوگی. تو بات یہ ہے کہ امن و امان کی صورتحال آپ دیکھ لیں, اکانومی کی آپ صورتحال دیکھ لیں, فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ نہیں آ سکی. پھر ایکسپورٹس کا ٹارگٹ یہ تھا کہ $60 ارب تک سالانہ لے کے جانی ہے, وہ پہلے سے زیادہ, پہلے سے بھی نیچے گر گئی ہے. تو ہر چیز خرابی کی طرف جاری ہے اس وقت, کیونکہ تیزی سے چیزیں ہاتھ سے نکل رہی ہیں. تو اس لیے ایک پینک ہے سسٹم کے اندر کہ ایک دوسرے پہ ڈالا جائے. اور ظاہر ہے نون لیگ کی حیثیت اور اوقات نہیں ہے, وہ آف کیمرہ تو بات کر سکتے ہیں, سامنے آگے کوئی بات نہیں کر سکتا. تو اس لیے آپ کے سامنے. پھر آپ دیکھ لیں کہ بلوچستان میں محسن نقوی صاحب جا کے کہتے ہیں کہ بلوچستان کا مسئلہ ایک ایس ایچ او کی مار ہے. یعنی ان کو اندازہ ہی نہیں ہے کہ بلوچستان کا مسئلہ ہے کیا, اور وہ کہتے ہیں کہ ایس ایچ او کی مار ہے. لیکن اب آپ دیکھ لیں تو اب بات یہ ہے کہ جو صوبے بنانے کی بات ہو رہی ہے, کیا اس سے مسئلے حل ہو جائیں گے؟ بھئی مسئلے ہیں کیا؟ سب سے بڑا مسئلہ آپ کا کیا ہے؟ آپ کا سب سے بڑا مسئلہ اس وقت جو ہے وہ دہشت گردی بنی ہوئی ہے. کیا دہشت گردی کے ختم ہو جائے گی؟ دہشت گردی یہ بات درست ہے ڈی جی ایس پی آر کی کہ ایک کائنیٹک آپریشن ہوتا ہے جو فوج کر رہی ہوتی ہے, لڑ رہی ہوتی ہے, ایک اس کے ساتھ پھر نیریٹو ہوتا ہے اور بہت سی چیزیں ہوتی ہیں. موجودہ جو نظام مسلط ہے پاکستان کے اوپر, شہباز شریف آ کے, اور میں اکثر نون لیگ والوں کے بارے میں کہتا ہوتا ہوں کہ اگر نون لیگ والے آ کے کہیں, یعنی پچھلے 300 سال پہلے اللہ کے کوئی ولی گزرے ہوں, کوئی بھی نام آپ لیں, اور اس اللہ کے ولی کے اوپر تمام مسالک کا کنسنسس ہو, سب مسلک یہ بات مانتے ہوں کہ وہ واقعی اللہ کے ولی تھے, بغیر کسی تفریق کے سب مسلک مانتے ہوں کہ وہ اللہ کے ولی تھے, ایک بار شہباز شریف صاحب ان کے بارے میں ذکر کر دیں اور کہیں کہ وہ اللہ کے ولی تھے, یقین کریں 70% لوگ شکوک و شبہات کا شکار ہو جائیں گے کہ پتہ نہیں وہ اللہ کے ولی تھے. یعنی لوگ ان کے اوپر کوشچن مارک لگا دیں گے جن کے اوپر 300 سال سے کنسنسس ہو کہ وہ اللہ کے ولی تھے, اور ایک بار شہباز شریف کی زبان سے ان کی تعریف کروا دیں, یا یہ جو نون لیگ کے جو چند چہرے آتے ہیں ان سے ان کا ایک بار ذکر کروا دیں, 70% لوگ کوشچن مارک لگا دیں گے کہ پتہ نہیں وہ اللہ کے ولی تھے یا نہیں تھے, صرف اس وجہ سے کہ نون لیگ کے کسی بندے نے ان کو اللہ کا ولی کہہ دیا ہے. تو یہ اس وقت نفرت کا عالم ہے, یہ اس وقت پاکستان کے اندر سچویشن ہے. تو جب تک حل ایک ہی ہے, وہ ہے جس کو عوام نے ووٹ دیا اس کو آنے دیں, کیونکہ دیکھیں پانی سر سے گزر چکا ہے. اس وقت پاکستان کے اندر حالات تیزی سے ہاتھ سے نکل رہے ہیں. ہر سال 80 لاکھ بچہ پیدا ہو رہا ہے, 80 لاکھ بچہ ہر سال. لاکھوں لڑکیاں اور لڑکے جو یونیورسٹی سے نکل کے مارکیٹ میں آ رہے ہیں ہر سال, مطلب جو یونیورسٹیوں میں نہیں بھی جا رہے اور اس ایج بریکٹ میں آ رہے ہیں, اس عمر میں آ رہے ہیں جہاں پہ جو ہے ان کو جاب چاہیے. اور دوسری طرف کیا ہو رہا ہے کہ جابز نئی کریٹ ہونے کے بجائے انٹرنیشنل کمپنیز پاکستان سے جا رہی ہیں, انویسٹر پاکستان سے جا رہا ہے, فیکٹریاں ملیں انڈسٹری بند ہو رہی ہے. فیکٹری کیوں بند ہو رہی ہیں؟ جو یہاں پہ انرجی پرائسز ہیں, جو یہاں پہ ٹیکس سسٹم ہے, جیسے یہاں پہ عدالتیں ہیں, جو یہاں پہ گیس بجلی کی قیمتیں ہیں, جو یہاں پہ انسرٹینٹی ہے, جو سیکیورٹی کے ایشوز ہیں, کیسے کوئی یہاں پہ انڈسٹری چلا سکتا ہے؟ نہیں چلا سکتا. اور پھر جو بھتہ خوری ہے, جو 2 نمبری ہے, ایک انڈسٹری سے 20-25 مختلف ادارے بھتے لیتے ہیں,
کرپشن کرتے ہیں. میں فیصل آباد میں گیا, وہاں ایک انڈسٹریلسٹ ملا, انہوں نے بتایا کہ کیا صورتحال ہے, فلانا اتنے پیسے, فلانا 2000 ہر مہینے لے کے جاتا ہے, فلانا 3, چھوٹے چھوٹے ادارے. مطلب وہ جو ڈینگی کو دیکھتے ہیں کہ ڈینگی کہیں پانی تو نہیں کھڑا, کو ڈینگی, وہ بھی پر منتھ وہ کہتے ہیں کہ لے کے جاتے ہیں. تو فلانے, مطلب یہ تو حالات ہیں, یہ تو صورتحال ہے. کیسے پاکستان کے اندر کیا کوئی جائز طریقے سے اس وقت بزنس کر سکتا ہے؟ کیا اس کو قانون کے مطابق اجازت مل سکتی ہے؟ کیونکہ منوپلی ہے بزنس کے اوپر بھی, آپ کو پتہ ہے کہ کتنی منوپلی ہے بزنس کے اوپر بھی. ہر چلتے ہوئے بزنس جو ہے وہ جس کے سسٹم کے اندر جس کے پاس بھی طاقت ہے وہ کہتا ہے کہ اب یہ بزنس میں نے کرنا ہے, جس نے جو کر رہا ہے اس کو فارغ کرنا ہے. تو دیکھیں 8 فروری 2024 کو پاکستان کے لوگوں نے عمران خان کو ووٹ دیا. جب تک پہلا لوگوں کا مطالبہ ایکسیپٹ نہیں ہوگا کہ جس کو جو انہوں نے ووٹ دیا تھا ان کے ووٹ کو عزت دی جائے, ویلیو کیا جائے, ان کے ووٹ کے مطابق حکومت بنے, اس وقت تک چیزیں ٹھیک نہیں ہوں گی. آپ یہاں پہ جو مرضی سسٹم لے آئیں اس سسٹم نے ناکام ہونا ہے, اور آگے جو سسٹم لایا جا رہا ہے صوبوں والا وہ اس سے بھی زیادہ بھیانک ہوگا. میں وہ ذکر کروں گا, مجھے شاید کس نے لکھا ہے, میں ابھی وہ میرے جس موبائل میں ریکارڈنگ ہو رہی ہے اس میں ہے, جنہوں نے لکھا ہے جس شخصیت نے, اور اس پہ میں بتاؤں گا کہ زیادہ صوبے بننے سے اور نقصان ہوگا. ہر صوبے میں آپ نے عدالتیں بنانی ہیں, ہر صوبے میں آپ کو جسٹس ڈوگر, جسٹس جائیہ اور جسٹس امین الدین جیسے لوگ چاہیے, ان کو پھر آپ نے نوازنا ہے. پھر وہاں پہ آپ نے نئے جج بھرتی کرنے ہیں, ان کو آپ نے نوازنا ہے, اور جج آپ کو پتہ ہے کیسے بھرتی ہوں گے. وہاں کا جو وزیر اعلیٰ ہوگا اس کے لیے پھر گاڑیاں چاہیے, وہاں کے وزیروں کے لیے پروٹوکول میں گاڑیاں چاہیے, وہاں جو بیوروکریٹس لگانے ہیں ان کے لیے عیاشی گڈھے چاہیے. تو وہاں پہ جو مطلب آپ نے ایک نیا صوبہ کریٹ کر کے اور عوام کے لیے ایک نیا عذاب کھڑا کرنا ہے. یہ نہیں کہ لوگوں کو اس سے کوئی فائدہ ہوگا اور لوگوں کو اور زیادہ نقصان ہوگا. پہلے اگر صوبوں میں اور وفاق میں ملا کے مثال کے طور پہ 250 وزیر ہیں, تو پھر پورے پاکستان میں 1000 وزیر ہوگا, پھر 1000 کا پروٹوکول ہوگا, پھر 1000 کے خرچے ہوں گے, پھر 1000 کی گاڑیاں ہوں گی, پھر جو 20-22 وزراء اعلیٰ ہوں گے. اب ظاہر ہے اگر ایک لاڈلی وزیر اعلیٰ ہے تو پھر باقی سارے سہیل آفریدی کی طرح تو نہیں ہوں گے نا کہ دھتکارے ہوئے. مطلب ایک آدھ چلیں دھتکارا ہوا آ جائے گا. کے پی کے اگر 2 صوبے بنتے ہیں, کے پی میں دوسرے صوبے میں بھی جو ہے وہ کوئی عمران خان کا نمائندہ چلیں آ جائے گا. لیکن باقی جو اس نظام کے بچے آئیں گے ان ساروں کو تو جہاز چاہیے, ان کو لگژری جہاز چاہیے, ان کو بھی اسی طرح سے جینا ہے جیسے سرفراز بگٹی جی رہے ہیں, ان کو بھی وہی مراد چاہیے جو مراد علی شاہ کو مل رہی ہیں, ان کو وہی سارا کچھ چاہیے جو مریم نواز کے پاس ہے. تو اس سے تو عوام کو اور زیادہ نقصان ہوگا, کوئی فائدہ تو کوئی نہیں ہوگا. عمران خان لوگوں نے اس کو ووٹ دیا ہے, اس ووٹ کا احترام عزت کرتے ہوئے اقتدار انہی کے حوالے کرنا چاہیے جن کو عوام نے ووٹ دیا ہے. عوام کو پاکستان کے فیصلے کرنے دیے جائیں, جو عوام کے ووٹوں سے آئے گا اس کو عوام کا احساس ہوگا. جس نے پاکستان میں جس کا سب کچھ ہے, جس نے رہنا پاکستان میں ہے, جس کے اثاثے, جائیدادیں, مفادات, کاروبار پاکستان سے باہر نہیں ہے, اس کو پتہ ہے کہ یہی ملک ہے, یہ ملک رہے گا تو میں ہوں. جس کو پتا ہو کہ یہ ملک اللہ نہ کرے نہ بھی رہے تو میں نے ٹکٹ کٹوانا ہے اور پاکستان سے باہر چلا جانا ہے, اور میں نے ایک سوٹ بھی نہیں اٹھانا, وہاں پہ میرے سوٹ بھی موجود ہیں, میرا کاروبار بھی موجود ہے, میرا گھر بھی موجود ہے, تو وہ کیوں پاکستان کی فکر کرے گا؟ تو اس وقت دیکھ لیں جتنے ٹاپ کے اوپر ہمارے یہ پولیٹیشنز جو اقتدار میں بیٹھے ہوئے ہیں, ان سب کا آپ دیکھ لیں کہ کوئی کسی کی UAE میں جو ہے وہ ساری اثاثے اور جائیدادیں ہیں, کسی کی UK میں ہیں, تو کسی کی کسی ملک میں ہیں. سب جس ملک کا ان کو ٹکٹ ملا یہ لیں گے اور نکل جائیں گے. ان کا کیا ان چیزوں سے لینا دینا؟ تو بات یہ ہے کہ جو پاکستان کے مسائل ہیں وہ کیا ہیں. پاکستان کا مسئلہ دہشت گردی اور امن و امان ہے, وہ حل نہیں ہو سکتا جب تک لوگوں کا سسٹم پر اعتماد نہ ہو, جب تک مقامی لوگوں کا اعتماد نہ ہو. اب مسئلہ یہ ہے کہ مقامی لوگوں کی مدد کے بغیر امن نہیں آ سکتا. جب تک وہ سیکیورٹی اداروں سے تعاون نہ کریں, ان کو آگاہ نہ کریں, تب تک کیسے آپ اتنی چیزیں کر سکتے ہیں؟ تو وہ اعتماد اس سسٹم پہ نہیں کرتے. بلوچستان کے لوگ بلوچستان کی حکومت کو نہیں مانتے. جو کے پی کے اندر حکومت تو عوام کی نمائندہ ہے, لیکن وہاں پہ جو دہشت گردی کے بارے سے پالیسی چل رہی ہیں وہ صوبے کی نہیں چل رہی, وہ وفاق کی چل رہی ہیں. اس سے لوگ اتفاق نہیں کرتے, وہاں کی پولیس اسے اتفاق نہیں کرتی, تو پھر کیسے امن و امان آئے گا؟ تو دوسرا مسئلہ کہ آپ جو ہے وہ اوورسیز پاکستانی بہت زیادہ انویسٹ کرتے تھے پاکستان کے اندر. اب آپ دیکھ لیں لوگوں نے 5-5 سال قسطیں دی ہوئی تھیں اپنے پلاٹوں کی, انہوں نے کہا ہم 5 سال کی قسطیں گئیں, ہم نے اور پیسے بھیجنے نہیں ہیں, وہ انویسٹمنٹ نہیں کر رہے. جو پاکستان کے اندر جو بزنس کر رہے تھے چھوٹے چھوٹے, وہ یہاں سے بزنس کلوز کر کے پاکستان سے جا رہے ہیں. وہ کہتے ہیں یہاں پہ کوئی اعتبار نہیں ہے بھائی, یہاں پہ کوئی عدالتیں نہیں ہیں, کوئی انصاف نہیں ہے, امن و امان نہیں ہے, حکومت جس طرح سے معاملات چل رہے ہیں, جس کو جو بزنس پسند آ جائے پھر وہ بزنس اس کا ہے. آپ جائیں گے آئیں گے عدالت میں, آپ جائیں گے سپریم کورٹ میں, تو فیصلہ وہی ہوگا جو فیصلہ ہونا ہے. تو اس لیے جب تک لوگوں کا اس نظام پر اعتماد بحال نہیں ہوتا, اصل پاکستان کے لوگ ہیں. نظام کیا مطلب, آپ قانون کوئی بھی لے آئیں گے, آپ آئین میں ترمیم جیسی مرضی کر لیں, وہ بھائی اس پہ عمل درآمد تو لوگوں نے کرنا ہے نا. جب لوگوں کو اس پہ اعتبار نہیں ہو, لوگوں نے اس کے اوپر عمل ہی نہیں کرنا,
اور جبر سے آپ چیزیں چلائیں گے، بندوق سے چیزیں چلائیں گے تو نہیں چلیں گی، کبھی بھی نہیں چلیں گی۔ تو یہی ہے کہ لوگوں کو عمران خان پر اعتبار ہے۔ اس وقت عمران خان کے علاوہ کون ہے؟ علامہ راجہ ناصر عباس صاحب اکثر یہ کہتے ہیں کہ عمران خان کا جو پوٹینشیل ہے وہی عمران خان کا تھریٹ بن گیا۔ پوٹینشیل اس کا یہ ہے کہ چاروں صوبے اس کے ساتھ ہیں، وفاق اس کے ساتھ ہے، جی بی اس کے ساتھ ہے، اے جے کے اس کے ساتھ ہے، یہ چیز اس کے لیے تھریٹ بن گیا۔ اور وہ انٹرنیشنل قوتیں جو نہیں چاہتی کہ پاکستان کے اندر استحکام ہو، جو نہیں چاہتی کہ پاکستان مضبوط ہو، وہ کبھی بھی عمران خان کو نہیں آنے دیں گی آسانی سے، کیونکہ عمران خان آ جائے گا تو پورا ملک جڑ جائے گا نا۔ علامہ راجہ ناصر عباس صاحب ایک بڑی خوبصورت بات کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ نے بلوچستان کا مسئلہ حل کرنا ہے، آپ نکالیں عمران خان کو باہر، عمران خان جائے، ساتھ اچکزئی صاحب ہوں، ساتھ اختر جان مینگل ہوں، ساتھ مارنگ بلوچ ہو، اور وہ کہتے ہیں یہ سارے ساتھ ہوں اور یہ سارے جائیں، عمران خان اس کو لیڈ کر رہے ہوں، اور عمران خان جا کے بیٹھیں اور لوگوں کو کہیں کہ میں گرنٹر ہوں، میں ذمہ دار ہوں، آپ نے 3-4 مہینے سپورٹ کرنا ہے، آپ ہمارے ساتھ کھڑے ہو۔ تو انہوں نے کہا کہ لوگ کھڑے ہو جائیں گے عمران خان کے ساتھ اس ایک اعتبار کے اوپر۔ انہوں نے کہا کہ عمران خان کو آپ ملک کے جس حصے میں بھیجیں گے وہ لوگ اس پہ اعتبار کریں گے، یہ اس کا پوٹینشیل ہے۔ تمام مسالک کا اس کے اوپر کنسنسس ہے، تمام مذاہب کا اس کے اوپر کنسنسس ہے، ہر جو ہے وہ قوم کا اس کے اوپر کنسنسس ہے، پورے پاکستان میں اس کا ووٹ ہے، تو وہ یہ اس کا پوٹینشیل ہے۔ تو وہی جس پہ لوگوں کا اعتبار ہے، عمران خان آ کے لوگوں کو کہہ دیں، میں ایک چھوٹی سی آپ کو بات کر رہا ہوں، عمران خان آ کے لوگوں کو کہہ دیں کہ اس وقت پاکستان کے اندر جو انرجی کرائسس ہے، وہ آ کے اگر ایک بار کہہ دیں کہ آپ نے مثال کے طور پہ یہ پیک آورز ہیں، مثال دے رہا ہوں، آپ نے اس میں اے سی نہیں چلانے، آپ نے اس میں بجلی کی بچت کرنی ہے، کروڑوں لوگ اس کے ایک کال کے اوپر عمل درآمد شروع کر دیں گے۔ وہ کہے کہ آپ نے ہفتے اتوار کو بہت ایمرجنسی ہو تو ٹھیک ہے، ورنہ آپ نے گاڑی نہیں نکالنی، آپ نے فیول کی بچت کرنی ہے، آپ نے کلائمیٹ کو بچانا ہے، لوگ عمل درآمد کرنا شروع کر دیں گے، کیونکہ لوگوں کو اس کے اوپر اعتبار ہے، لوگ اس کی بات ماننے کو تیار ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ اس وقت پانی سر سے گزر رہا ہے، چیزیں ہاتھ سے نکل رہی ہیں، ایکسپورٹس جو ہیں وہ کم ہو رہی ہیں، امپورٹس بڑھ رہی ہیں، بے روزگاری بڑھ رہی ہے، نوجوانوں کے اندر نفرت، انسرٹینٹی بڑھ رہی ہے، لوگوں کے اندر اضطراب بڑھ رہا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ سسٹم کے اندر بھی اضطراب بڑھ رہا ہے، اور اب ایک دوسرے پہ ناکامی جو ہے وہ ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے، ایک نیا سسٹم لانے کی تیاری ہو رہی ہے، لیکن اس کے بارے میں نے آپ کو پہلے بتا دیا ہے کہ وہ سسٹم اس لیے نہیں چلے گا کہ عوام کی منشا کے مطابق فیصلے ہوں گے تو ملک چلے گا، سیاسی استحکام ہوگا تو معاشی استحکام ہوگا، سیاسی استحکام نہیں ہوگا تو معاشی استحکام نہیں ہوگا، اور سیاسی استحکام لانے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ عوام کے ووٹ کی عزت کی جائے، عوام کے ووٹ کو ویلیو کیا جائے۔ جو آئین نے ان سے وعدہ کیا تھا کہ تمہارے ووٹوں سے حکومت بنے گی، تو وہ پہلا وعدہ ہی آپ نے ان سے وفا نہیں کیا، تو پھر وہ آگے آئین کے باقی آرٹیکلز کو کیوں مانے؟ بھائی آئین کا آرٹیکل 5 کا حوالہ دیا جاتا ہے کہ ہر شہری ریاست کا وفادار ہوگا، اور ریاست کی تعریف عمر ایوب صاحب نے بتا دی تھی، اور اس کے پریمبل میں کیا ہے کہ ریاست تشکیل کیسے پائے گی؟ وہ پائے گی عوام کے ووٹ سے۔ جب جو ریاست عوام کے ووٹ سے تشکیل ہی نہ پائے تو اس کو عوام کیوں مانیں گے؟ اس کو عوام اس کے قوانین پہ کیوں لبیک کہیں گے؟ اور پھر قوانین بھی وہ، آئین بھی وہ جو چند لوگوں کے مفادات کا تحفظ کرے، چند لوگوں کو مضبوط بنائے، تو کیسے؟ تو عمران خان ہی مرکز نگاہ ہیں، پریشانی، پینک، اختلافات بڑھ رہے ہیں، لڑائی، ناکامیاں ایک دوسرے پہ ڈالنے کی جنگ ہے، اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے۔ یہ سسٹم نہیں چلے گا، نہیں چلے گا، نہیں چلے گا، گرنا ہے، گرنا ہے، گرنا ہے، لیکن جو نیا سسٹم آئے گا وہ اس سے بھیانک ہوگا، اور اللہ کرے وہ نیا سسٹم آ جائے تاکہ اس کو بھی دیکھ لیں سارے لوگ، سال وہ بھی آپ چلا کے دیکھ لیں، لیکن الٹیمیٹلی ملک اس کے حوالے کرنا پڑے گا جس کے حوالے کرنے کا فیصلہ پاکستان کے لوگ دے چکے ہیں، اس کے علاوہ کوئی حل نہیں ہے۔ مجھے اپنے دعا میں یاد رکھیں، اللہ کریم آپ سب کا حامی ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔